اسلام آباد کے سیکٹر F84 میں ناظم الدین روڈ کے اوپر جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ واقع ہے۔ پاکستان بھر میں بہت سی مساجد ہیں، لیکن ہم سب کی خواہش تھی کوئی ایک ایسی مسجد ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جھلکیاں نظر آتی ہوں۔ یہ مسجد قائم ہوئی اور اب تک یہاں پر 22 شعبے کم از کم کار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھوک کا شکار ہے تو اس مسجد کے سامنے آ جائے، یہاں پہ مسجد دسترخوان لگتا ہے۔ روزانہ ظہر کی اذان کے بعد یہ دسترخوان لگ جاتا ہے، جماعت کے بعد کھانا ہوتا ہے، روزانہ 200 سے زیادہ افراد کھانا کھاتے ہیں۔ جمعے کے دن یہ تعداد 400 تک چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہتا ہے تو یہاں پہ مسجد کلینک ہے۔ اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو مسجد فارمیسی سے دوائی حاصل کر لے، اگر وہ مستحق ہے فری میڈیسن بھی اس کو ملیں گی۔ اگر وہ تھکا ہوا ہے تو یہاں پہ مسجد آرام گاہ موجود ہے۔ اگر وہ اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہے، باعزت طریقے سے ان کو رخصت کرنا چاہتا ہے یا ان کا نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ پریشان نہ ہو، مسجد رحمۃ اللہ علیہ میں مسجد میرج ہال قائم ہے۔ یہاں پہ اس کو شادی کے تمام لوازمات مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو کھانا خود پکوا لے، اگر وہ کھانا بھی نہیں پکوا سکتا نکاح کے لیے یا رخصتی کے لیے تو مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے نمازی قافلہ رحمت ہے، وہ کھانا اس کو پکوا دیں گے۔ مسجد رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد میرج ہال محبت ہی محبت ہے۔ جو دلہا اور دلہن یہاں سے رخصت ہوتے ہیں ان کو مسجد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے، کبھی سوٹوں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کیش کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اور چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یتیم بیٹیوں کے لیے یہاں سے پورا پیکج ہوتا ہے، بیوہ ماں کی بیٹیوں کے لیے اسی طرح پورا پیکج ہوتا ہے۔ یہ تحفے اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کے شہری جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ایک شاندار تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ہمارے سماجی رویے اسلام کی تعلیمات کے یا تو مطابق نہیں ہیں یا اس کے بالکل برعکس اور متضاد ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جہیز ہے۔ یہ وہ ناسور ہے جس کی وجہ سے ہزاروں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتیں، وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، لاکھوں گھر اجڑتے ہیں۔ اس جہیز کے خاتمے کے لیے مسجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ یہاں پہ ایک نوجوانوں نے حلف دیا، اسلام آباد کے لوگ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورے ملک میں یہ آواز پھیلی۔ ایک شاندار شعبہ جو اس مسجد میں قائم ہے وہ ہے مسجد بیت المال۔ مسجد بیت المال کے ذریعے ہم وہ تمام مستحق مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، معذور ہیں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کسی کی تعلیمی ضرورت ہے، کسی کے علاج کی ضرورت ہے، جو کیش رقم ہے ان پہ خرچ کر دی جاتی ہے۔ یہ شاندار نظام، اس کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، جو آنے والوں کی پوری چھان بین کی جاتی ہے، باقاعدہ درخواستیں وصول کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر مہینے 300 سے 400 گھروں یا افراد کی مدد خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اپنے بچوں کے یہ کپڑوں کے حوالے سے پریشان ہیں یا اس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آ جائے، یہاں پہ مسجد فری گارمنٹ سٹور قائم ہے۔ اگر اس کے پاس جوتے نہیں ہیں اور وہ پرانے جوتوں میں گزارا کر رہا ہے، اس کے بچوں کے پاس اسکول کے شوز نہیں ہیں، وہ پریشان نہ ہو، وہ ہمارا مستحق بھائی ہے، مسجد رحمۃ اللہ علیہ میں آئے، یہاں پہ مسجد فری شوز سٹور قائم ہے، یہاں سے آ کے جوتے حاصل کر لیں۔ اگر اس کو بچوں کے پاس یونیفارم نہیں ہے تو اس کی تعلیم کو نہ روکے، وہ یہاں پہ آئے، مسجد یونیفارم بینک ہے، یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے لیے جو ان کے استعمال شدہ لباس ہے وہ جمع کرواتے ہیں، یا یونیفارم یا نئے جمع کروا دیتے ہیں، ہم وہی اچھی حالت میں ان کے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ جو یہاں پہ آنے والا شعبے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اس سارے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس مسجد رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی چندہ جمع نہیں کرتا، کوئی مانگتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں جو خود اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ملک سے باہر وہ لوگ کبھی اس میں اکاؤنٹ میں پیسے بھیج کر، کبھی یہاں پر آ کے جمع کروا کر۔ ہم نے ایک نظام بنا دیا، اللہ تعالیٰ وہ نظام چلا دیتے ہیں، لوگ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں، اور جو لوگ اس مسجد کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ قافلہ رحمت ہیں، وہ گمنام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کام کو دوام عطا کیے جا رہا ہے۔